ساری احادیث کو سامنے رکھنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے؟ دیکھیں، لباس کے بارے میں کوئی خاص وضع کا اور کوئی خاص حیت کا لباس جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کا لباس پوری دنیا کے لوگ پہنے، اس لیے کہ ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دور پر آپ جائیں تو اس کا تھوڑا سا کسٹم الگ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرتا اور پاجامہ پہنتے ہیں، اس لیے اس کو معیار قرار دے دیا گیا کہ جہاں کے صلحاء اور علماء اور بزرگان دین اور اللہ والے وہ لباس اختیار کریں تو وہ لباس کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ صلحاء کا لباس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ چلے جائیں ترکی وغیرہ میں یا مصر وغیرہ چلے جائیں تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیچے بھی وہ ایسا ہی پیجامہ پہنا جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ اتنا پینٹ کی طرح ٹائٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا رہتا ہے جو پہنتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو پہن رہا ہے کہ جس سے اپنا جو ہے سطر بھی چھپ جائے تو اس کو پہن سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن ایسا لباس نہ پہنے کہ بالکل چست ہو اور اپنے اوپر بالکل اتنا فٹ ہو جائے کہ لباس کے باہر سے اعضاء نظر آنے لگے اور یہ پتہ لگے کہ بھائی یہاں پر ران ہے اور یہاں پر پنڈلی ہے۔ تو اس طرح کا اگر لباس، جیسا کہ آج کل وہ لڑکیوں کا چلا ہوا ہے، اسے کیا بولتے ہیں، بہت پتلی سی ان کی جو ہے شلوار رہتی ہے، ہاں پلازو، ارے وہ لہنگی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ آپ باہر سے سب یہ سمجھیں کہ یہاں پر گھٹنا ہے، یہاں پر جو ہے ران ہے، یہاں پر یہ ہے، تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسا کہ انسان بغیر لباس کے۔ یہی حال جو ہے وہ مردوں کے اندر بھی ہے کہ ہم ایسا لباس ہرگز نہ پہنیں کہ جس سے ہمارے سطر کے اعضاء اور خد و خال باہر سے نظر آئیں، پتہ چلے، تو اس سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ بقیہ ڈھیلا ڈالا لباس ہے، آپ پینٹ بھی پہن سکتے ہیں، ڈھیلی ڈالی پینٹ ہے تو آپ پہن سکتے ہیں، لیکن صلحاء کا لباس یہ ہے کہ وہ کرتا اور پاجامہ زیبتن کرے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر تھے اس کا رواج یہ تھا کہ آپ تہبند باندھتے تھے، چونکہ مکہ میں سب لوگ تہبند پہنتے تھے، اس وقت پیجامے کا سسٹم ہی نہیں تھا تو سب لوگ تہبند پہنا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہبند پہنتے تھے۔ اسی طریقے سے چادر اوڑھتے تھے، اوپر جو ہے وہ چادر اوڑھ لیا، کوئی اس اتنا بہت اہتمام نہیں تھا کہ کرتا اور وہ پہن رہے ہیں، شرٹ پہن رہے ہیں، بلکہ چادر ہے تو چادر اوڑھ لیا، اس سے کام چلا لیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا قمیص یعنی کرتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کرتا پہنتے تھے لیکن چادر بھی اوڑھتے تھے۔ امامہ اور ٹوپی بھی زیب تن فرماتے تھے، کیونکہ اس وقت امامہ اور پگڑی کا بھی رواج تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے لیکن امامے کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے۔ تو اگر کوئی بغیر ٹوپی کے امامہ پہنتا ہے تو یہ سنت نہیں ہے، پہلے ٹوپی لگانا ہے پھر اس کے بعد پگڑی باندھنا ہے، اور پگڑی باندھیے، امامہ باندھنا یہ سنت ہے، اس سے ایک روب ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی ایک بس کے اندر ہمارے استاد مفتی سعید صاحب جب لندن گئے تو ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ مسلمان کیا کریں کہ اس سے مسلمانوں کا روب دوسروں کے اوپر تاری۔ انہوں نے کہا مسلمان دو کام کریں، سب سے پہلا کام کریں ٹوپی لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ہے، ایک تو یہ کر لیں، اور دوسرا یہ کرے کہ مسلمان جو ہے وہ داڑھی رکھے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ ایک بس جا رہی ہے، اس بس کے اندر دو سکھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سکھ پگڑی باندھتے ہیں، وہ کبھی بال نہیں کاٹے، چونکہ ان کے گرو دیو نے کبھی بال نہیں کاٹا تو کبھی بال نہیں کاٹتے، وہ بال رکھیں گے اور جتنا بڑا بال ہو جائے پگڑی میں رکھیں گے اور داڑھی رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی لڑکی جو سکھ کی لڑکی ہو اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ہمت نہیں کسی کے چھیڑ، کیوں؟ اس کا روب ہے، بھائی چھیڑ کے دکھا دیجئے، آج تک آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے، شاید اکا دکا کوئی واقعہ ہوا۔ لیکن آپ اکثر دیکھتے ہوں گے بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، ایسے پبلک پلیسز کے اندر مسلم بچیوں کو اسکولز کے اندر آپ دیکھیں کیا ان کو چھیڑا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے گھر کے پاس کا واقعہ ہے، 2-3 مہینہ ہوا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا تھا باقاعدہ، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، شیعہ کالج میں پڑھتی ہے،
اور اس کے پیچھے پڑا، پکڑ کر کے اس کو جو ہے اتنی پٹائی کی گئی کہ اس کا دماغ صحیح ہو گیا، وہی دن صحیح ہو گیا۔ وہ پائپ لے کر کے اس کے پچھواڑے پر جم کر کے پیٹا گیا، اس کے بعد سے پیچھا چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے۔ ابھی یہاں پر یہ لوگ جو کام کیے ہیں، یہ مسجد کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ معاملہ کسی مندر کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ معاملہ اگر کسی مندر کا ہوتا، کسی مندر کے اندر کوئی جا کر کے ان کی گھڑی توڑ دے اور ان کا اسپیکر لے کر کے چلا جائے تو کیا ہوتا معاملہ؟ لیکن مسجد ہے، اور وہ مسجد بھی امام صاحب کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، حافظ صاحب کو۔ اگر حافظ صاحب نہ ہوتے تو مسجد کب کا ختم ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالی حضرت کو، ان کو، امام صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ بیچارے 5 وقت وہاں جا کر کے اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں، سمجھ لیجیے جہاد کر رہے ہیں یہ اپنے طور پر۔ اس مقام پر رہنا اور ان کو آ کر کے کیسی گندی گندی گالیاں لوگ دیتے ہیں، کتنی بار لوگ مارنے کے لیے آتے ہیں، بیچارے اکیلے جمے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم مسلمان وہاں جو آس پاس کے رہنے والے ہیں، میری درخواست ہے ان لوگوں سے، جیسے یہاں نورخا کنواں کے لوگ ہیں، تو ایسی مسجد جو دور ہے، جو غیر آباد ہے، اس کی آبادی کی فکر ہم کریں۔ تو اس لیے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پر، مان لیجیے دن میں ہم بزی ہیں تو کم سے کم شام میں تو گھر پر ہیں، عشاء کے لیے وہاں چلے گئے، امام صاحب کے پاس مغرب کی نماز وہاں پڑھ لیا۔ لوگوں کی آمد و رفت کی کثرت ہو تاکہ یہ نہ لگے لوگوں کو کہ یہ مسجد غیر آباد ہے اور جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ انہوں نے تحریر بھی دی ہے، کیا امام صاحب کچھ ایکشن لیا؟ ہاں، تو یہ کہا کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی، لیکن کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بھی آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ اٹالہ مسجد کا چل رہا ہے۔ اٹالہ مسجد کو باقاعدہ اٹلا دیوی مندر کے نام سے درخواست دی گئی ہے اور جج نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور تاریخ دی ہے 23 نومبر کی شاید، جبکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب جتنی مسجدیں ہیں یا مندر ہیں 1901 اس کے بعد سے جو مسجد ہے وہ مسجد رہے گی، جو مندر ہے مندر رہے گی۔ اب اس کے بعد کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی ابھر کر کے کوئی جو ہے تحریر سامنے نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی حال ہمارا مسجد کے اندر ہم دیکھیں، فجر کے اندر دیکھیں، وہی 3 لوگ 4 لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی کم سے کم فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بستر پر ہیں، بیڈ کے اوپر ہیں، اس بیڈ کے اوپر ان کو یہ نلی لگی ہوئی ہے، بوتل چڑھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کی ماں نے اس سے پوچھا بھائی اتنی بمباریاں ہوئیں، اتنے لوگ مر گئے، کیا یہ جو مسلم ممالک نام کے ہیں 57 کنٹریز اسلامک ممالک ہیں، اگر صرف یہ لوگ اپنے یہاں اسرائیل کی ایمبیسی ختم کر دیں اور یہ اعلان صاف کر دیں کہ بھائی ہم ان سے کوئی روابط نہیں رکھیں گے، ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے جب تک فلسطین خود مختار ملک نہ ہو جائے، سارے کے سارے اسی وقت ٹھنڈے پڑ جائیں۔ محمد مہاتیر، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا دورہ ہوا بریطانیہ، تو جب یہ پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً کارٹون اخبار کے اندر شائع کیا گیا ہے۔ وہاں ان کے وزیر اعظم سے میٹنگ تھی، تو وہ اخبار انہوں نے خریدا اور پہنچے میٹنگ کے لیے۔ جب بیٹھے سب سے پہلے انہوں نے اخبار رکھا سامنے، کہا کہ ہم اور آپ ایک ٹیبل پر کیسے آ سکتے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون شائع کیے جا رہے ہیں اور آپ کے ملک میں کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پر ایکشن لیں گے۔ کہا کہ ایکشن جب لے لیجئے گا تب آگے ہم لوگ ٹیبل پر بیٹھیں گے، ورنہ ہماری میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے فون کیا اور کہا کہ ایک دن کے اندر جتنے اس ملک کے پروڈکٹ ہیں سب کا بائیکاٹ کیا جائے اور جتنی ایمبیسی ان کو ختم کیا جائے اور جتنے اس کے رہنے والے ہیں سب کو وہاں باہر کیا جائے میرے آنے سے پہلے۔ شام تک ان کا معافی نامہ آ گیا کہ ہم کو معاف کر دیجیے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے آج ہماری صورتحال، یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے۔
فلسطین کے جو مسلمان ہیں صف اول کے مسلمان ہیں، وہاں کے جو بچے ہیں ان کے اندر جو ایمان ہے، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام کے اندر بھی ویسا ایمان ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں پولیس کی گولیوں کے سامنے، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، کم سے کم ہم لوگ ایسے حالات کے اندر تو اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ سے جڑ جائیں، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں، اور اہل فلسطین کے لیے قنوت نازلہ کا ہر مسجد میں اہتمام کریں۔ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ یہ ہر مسجد کے اندر اس کا اہتمام کروائیں، اور جو حضرات دوسری نمازوں کے اندر اپنے عورتوں سے، اپنی بچیوں سے کہیں کہ وہ قنوت نازلہ والی جو دعا ہے وہ اپنی نماز کے بعد، جو عورتیں ہیں وہ گھروں کے اندر اپنے نماز کے بعد جو دعائیں کرتی ہیں ان دعاؤں کے اندر قنوت نازلہ کی دعا مانگے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، چھوٹی سی دعا ہے، جن صاحب کو چاہیے ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے۔ اور ابھی جو ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے آج جمعہ والا، اس کے اخیر میں ہم نے اس پر لگا دیا ہے دعائے قنوت، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ پرسنلی آپ کو چاہیے تو ہم کو واٹس ایپ کیجئے، ہم دعائے قنوت آپ کو بھیج دیں گے، آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کے اندر بھی۔ یہ تو ہمارے اوپر فرض عین ہے اتنا کام کرنا کہ ہم ان کے لیے کم سے کم دعا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، اللہ والوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے، 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ کر کے ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے، اور اللہ رب العزت سے ان کی حمایت کی دعا کریں، نصرت کی ہم دعا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت پاورفل نسخہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چلتے پھرتے، اور ہاں پورا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ قرآن کریم کی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ایک دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اگر دشمن کے حصار میں بھی کوئی ہو، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہو، اور یہ دعا پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تعالیٰ اس دشمن کے حصار سے اس کو نکال لیں گے، اور ان سارے دشمنوں سے اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اسی تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت اس وقت جو مظالم ہو رہے ہیں، ایک دن کے اندر سینکڑوں بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں شروعات وہاں سے ہوئی تھی کہ پہلے تو یہ بالکل اسی وقت ہے، سمجھ لیجئے جس وقت جو ہے انڈیا پاکستان بنا ہے، پاکستان الگ ہوا ہے، اسی وقت جو ہے اسرائیل کی بنیاد پڑی ہے، 1947-48 کی بات ہے یہ، اس سے پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ جو عثمانی آخری خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید ثانی، عثمانی خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے، ان کے پاس یہودیوں کا پورا وفد آیا، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو فلسطین کے اندر جگہ دیجیے رہنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے اس وقت تک تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر بیٹھے تھے وہاں سے مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہ ایک اتنی سی مٹی میں تم کو کروڑوں کے بدلے نہیں دے سکتا، تم پوری جگہ کی بات کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگ جو ہے اپنی عیاری سے اور بہت زیادہ پیسہ دے کر کے سلطان کے بعد دھیرے دھیرے وہ لوگ زمینیں خریدنے لگے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ سارے کے سارے اکثر مقامات پر قابض ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا، اور کرتے ان کو صرف غزہ میں لا کر کے محصور کر دیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ تقریباً سالوں سے وہ محاصرے کے اندر، لاکھوں لوگ محاصرے کے اندر رہتے، یہ کوئی ظلم سے کم ہے؟ پانی ہے، کھانے کا سامان ہے، پہلے چیک ہوتا ہے تب اندر جاتا ہے، بغیر ان کی اجازت کے اندر نہیں جا سکتا، اور اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو باقاعدہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں مسجد اقصی کے اندر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے میں گھر نہ ہوں، لیکن تب بھی مسجد اقصی جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ ٹھاٹھ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
مسجد میں پنکھا چل رہا ہے لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ جانے کیا مصیبت آئی ہے کہ ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایسے حالات میں بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے، اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے، تو یاد رکھو کوئی ابابیل آنے والا نہیں ہے، کوئی ابابیل آسمان سے نہیں نازل ہوگا۔ اگر ہم سب لوگ مل کر کے اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، اور کم سے کم یہ کریں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اس کے لیے بھی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے، اور جو پروڈکٹس اسرائیلی ہیں وہ سب کی وہاں پر جو ہے وہ فوٹو وہاں پر ہیں، تو آپ حضرات، اور گروپ کے اندر میں نے سینڈ کر دیا ہے کہ اس کا نمبر کیا ہے، شاید 729 نمبر ہے۔ اسرائیلی جو سامان ہوتا ہے اس پر 729 نمبر اس کا ہے، جو کوڈ نمبر ہے۔ تو یہ بھی آپ کوڈ بھی دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں، ان کے جو سامان ہیں ان سارے سامان کا بائیکاٹ کریں۔ اسی طریقے سے میک ڈونالڈ ہے، KFC وغیرہ ہے، جو ان کو باقاعدہ فنڈنگ کر رہا ہے، یعنی پیسے دے رہا ہے کہ لو اور نہتے بچوں پر بلڈوزر چلاؤ، ان کو مارو، ان کے اوپر جو ہے ظلم کرو، ان کے اوپر ہتھیار چلاؤ، باقاعدہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ ہم تھوڑے سے اپنی زبان کے چکر میں پڑھ کر کے کہ بھائی ہم کو اچھا لگے گا، ہم لوگ بتائیں کہ کتنے بچوں کو وہاں مارا جا رہا ہے۔ اس لیے میک ڈونالڈ وغیرہ جو ہے، KFC وغیرہ سے جو حضرات سامان وغیرہ منگوا رہے ہیں، آپ حضرات ان سے بچیں۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح کے سامان جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، اور نمازوں کے اندر خاص اہل فلسطین کے لیے دعا کریں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ان کی حمایت اور نصرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ظالمین کا خاتمہ فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان